بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ سلسلہ حق کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سفر طائف سے واپسی کے واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سنگین ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس سے میں گھاٹی کے دن دوچار ہوا، جب میں نے اپنے آپ کو عبد یا لیل بن عبد کلال کے صاحبزادے پر پیش کیا، مگر اس نے میری بات منظور نہ کی، تو میں غم و علم سے نڈھال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے قرن ثعالب پہنچ کر ہی افاقہ ہوا۔ وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہے دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہی ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے کہی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں، اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یگانہ روزگار شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و علم کے بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلہ میں جا فروکش ہوئے۔ یہاں 2 جگہیں قیام کے لائق ہیں، ایک السیل الکبیر اور دوسرے زیمہ، کیونکہ دونوں ہی جگہ پانی اور شادابی موجود ہے، لیکن کسی ماخذ سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کس جگہ قیام فرمایا تھا۔ وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام چند دن رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورہ الاحقاف میں، دوسرے سورہ جن میں۔ سورہ الاحقاف کی آیات 29 سے 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اور جب کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنیں، تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ سورہ جن کی آیت 1-2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی آپ کہہ دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ 15ویں آیت تک اس واقعے کا ذکر ہے۔ یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئیں، ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتداً جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا تھا، بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقف ہو سکے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی۔
جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئیں ان کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں، اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اس نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے غم و علم اور حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزم مصمم فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیا ہے، اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکے کے قریب پہنچ کر کوہ ہیرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر خزاعہ کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریق کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دے، مگر اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ بنی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم نے کہا ہاں، اور پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا، تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکہ کے اندر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد حلقہ باندھے رکھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ روایت ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے مطعم سے پوچھا تھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا پیروکار بن گئے ہو، اور مطعم نے جواب دیا تھا کہ پناہ دی ہے، اور اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا کہ جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ معزز سامعین، طائف کے سفر سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت و تبلیغ میں لگ گئے، اور یہاں سے آگے کے واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔